اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ، مترجم شیخ محسن نجفی صاحب، آواز صاحب جعفری۔ سورہ آل عمران آیت 152 سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اور بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے، اور امر رسول میں تم نے باہم اختلاف کیا اور اس کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہاری پسند کی بات یعنی فتح و نصرت بھی تمہیں دکھا دی تھی۔ تم میں جو کچھ طالب دنیا تھے اور کچھ آخرت کے خواہاں، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے تمہیں غم رسول کی پاداش میں غم دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں دکھ نہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر جب اس نے غم کے بعد تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اونگنے لگا، جبکہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا اس امر میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کہہ دیجئے سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ جو بات اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اسے آپ ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر قیادت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے، اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر واضح کر دے، اور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ دونوں فریقوں کے مقابلے کے روز تم میں سے جو لوگ پیٹ پھیر گئے تھے، بلا شبہ ان کے اپنے بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والوں، کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے، ورنہ حقیقتاً مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور ساتھ تمہارے اعمال کا خوب مشاہدہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور اگر تم رائے خدا میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت تمہیں نصیب ہوگی وہ ان سب سے بہت بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے رسول یہ مہر الہی ہے، یہ مہر الہی ہے۔ اے رسول یہ مہر الہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ پس ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اور معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے؟ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، اور پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجات ہیں،
اور اللہ ان کے اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے۔ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ مسلمانوں، جب تم پر ایک مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، جبکہ اس سے دگنی مصیبت تمہارے فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے روز جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ نفاق کرنے والے کون ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ طریقے کی جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ اس دن یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہو چکے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو خود پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ قتل ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے آپ سے ٹال دو، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ہیں ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انہیں قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کی، ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے اور تقوی والے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو کچھ لوگوں نے ان مومنین سے کہا جب کچھ لوگوں نے ان مومنین سے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں پس ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے، انہیں کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہوئی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 152 سے 175 تک کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہم سب کو شب قدر میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔